جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر۔ نصرت جاوید صاحب، آپ اعتراض کرتے ہیں کہ یار ایران جنگ سے لوگ بور ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹاپک ڈھونڈا کرو۔ تو اب میں کیا کروں کہ جب میں مختلف خبریں دیکھتا ہوں تو پھر میرا دل جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ایک خوفناک خبر سے میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر جو فائل ہوئی اس میں لکھا گیا ہے LPG، ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر کوئی اس کو یوز بھی کرتا ہے۔ تو LPG امپورٹرز ایسوسیشن آف پاکستان، جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ان کی ایسوسیشن جو ہے پاکستان کے لیے، انہوں نے حکومت کو خط لکھا ہے کہ LPG کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے اور یہ بحران شدت بھی اختیار کر سکتا ہے اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے پورے پاکستان کے لیے۔ اس میں بھی کہیں لنک جو اگر ڈھونڈا جائے تو وہ اسٹیٹ آف ہرموز ہی جا کے بنتا ہے سر۔ قطعی طور پر بنتا ہے، لیکن وہی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی بس جی کوئی اور بات کریں، کیا ہے، ہر بندہ آج کل ایکسپرٹ بنا ہوا ہے عالمی امور کا۔ تو عرض یہ ہے، بہرحال آپ یہ جو بات بتا رہے ہیں اس میں مجھے آپ سے گلہ یہ ہے کہ آپ ایکسکیوز می، اپنے ہی پروگرام میں ڈسکس کی ہوئی جو بات ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے، اس کو آپ یاد نہیں رکھتے۔ اچھا، وہ کیسے؟ بھائی میرے 9 جولائی کو ہم نے جو اپنا پروگرام کیا تھا اس میں نے یہ خبر باقاعدہ دی تھی کہ گیس جو کمپنیاں ہیں یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے نا، ایک ناردرن وہ جو اور ہے ایک سدرن اور ایک ساؤتھ۔ تو قطر سے جو آتی ہے LPG اور RLNG، ہاں ٹھیک ہے، RLNG یہ آتی ظاہر ہے قطر سے، تو یہ جو RLNG جو ہے سر وہ آپ کو پائپ لائن کے ذریعے وہ مکس کرتے ہیں جو گھروں کو، لیکن اس سے کہیں زیادہ بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کو، کوئی تقریباً 5000 میگا واٹس بجلی جو ہے وہ گیس سے بنائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ قطر نے پہلے ہی ڈکلیئر کر رکھا ہے، انگریزی کا جو لفظ ہے فورس میجورے، کہ بھائی چونکہ ہمارے بات سے باہر، تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا، یعنی ہاتھ کھڑے کر دیے سوئی سودن والوں نے کہ حضور ہم آپ کو جولائی اور اگست میں جو ہے وہ سسٹم میں RLNG نہیں دے پائیں گے۔ مطلب فورس میں جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا اپنے طور پہ؟ نہیں، انہوں نے نہیں کیا نا یار، قطر نے جو کر دیا۔ ہماری تو ساری ڈیپینڈنٹ سن پہ ہے نا، ادھر سے جہاز آتا ہے تو پھر ہمارے سسٹم میں بھی آتی ہے اور سلنڈروں میں بھی آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب جس کے ساتھ ہم نے مین معاہدہ کر رکھا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے، ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ آئے گا پورٹس پہ ہماری تو پھر ہی وہ آئے گی نا سسٹم میں۔ بالکل ایسے ہی۔ اس میں جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے وہ کہ آپ کو چلیں جی گھروں میں تو لوڈ شیڈنگ کر لیں آپ گیس کی، زیادہ بڑھا دیں، جو کہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور کر لیں، لیکن اگر وہ بجلی پیدا کرنے والے کارخانے جو گیس سے بجلی پیدا کرتے ہیں انہیں پھر سوئچ کرنا پڑے گا ڈیزل پر، اور ڈیزل پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سے 2 گنا زیادہ بجلی مہنگی ہوگی، وہ پھر ریفلیکشن ہوگی آپ کے بجلی کے اس میں۔ سو یہ جو RLNG کا مسئلہ ہے، اس کے صرف وہ گھریلو صارفین متاثر نہیں ہوں گے جو گیس استعمال کرتے ہیں، بجلی والے بھی ہوں گے، اور اس کا پھر یہ کہ پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان پنجاب میں جو ہے، اور خاص طور پر اس کے وہ علاقے جو کہ سینٹرل پنجاب سے دور ہیں، شاید ساؤتھ میں اتنا مسئلہ نہ پڑے، لیکن جیسے جیسے آپ لاہور سے اوپر جانا شروع کریں گے تو یہاں پر طویل گھنٹوں کی ساون بھادوں کے مہینے میں، جبکہ حبس اپنی انتہا پہ ہوتا ہے، بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور گیس کی بھی، بجلی کی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی پھر چھپی ہوئی بات بھی یہ ہے کہ یہ تو سسٹم میں آنی ہے، باقی یہ جو LPG آپ لیتے ہیں وہ بھی سلنڈر بھی تو قطر سے آتے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی فورس میجورے ڈکلیئر ہوا ہے۔ تو اب لیکن ایک بات یہاں پہ آپ ایک کنفیوز کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے امپورٹر بھائی کہہ رہے ہیں
یہ ماشاءاللہ یہ فرما رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ حکومت جاہل ہے، ظالم ہے، ان کو جائز منافع نہیں کمانے دیتی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو قیمت مقرر کی ہے نا 30 جون 2026 کو، وہ وارا نہیں کھا رہی ہمیں۔ لیکن اس کی وجوہات بھی انہوں نے لکھی ہے نا، اب ہینڈلنگ، ٹرانسپورٹ، بندرگاہوں کے مسائل۔ اچھا، حکومت کو یہ سب پتہ نہیں ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنے ایشوز تو ایڈریس کرنے تھے نا سر، کسی نے کسی کو بتانا تھا کہ جب ہمارے یہ ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس یہ جو پرائسز ریکمینڈ کی جاتی ہیں یہ اوگرا کرتی ہے نا، اوگرا کر دیا۔ اور اوگرا جب کرتی ہے تو اس میں مجھے اور آپ کی تو سنوائی نہیں ہوتی، ہم سے تو بلا کے نہیں کبھی پوچھا جاتا، لیکن باقی سٹیک ہولڈر تو ہوتے ہیں، یہ بھی انوالو ہوتے ہیں ساتھ میں، ان کو بھی آن بورڈ کیا جاتا ہے۔ تو کیا ابھی تک اوگرا کو یہ بات پتہ نہیں چلی کہ یعنی فریٹ چارجز ہوتے ہیں، شرح مبادلہ میں اتار چڑھاؤ ہے، حالانکہ ہمارے ہاں ہم روزانہ ڈول ہو جاتے ہیں کہ جی ڈالر تو سٹیبلائز ہے، مستحکم ہے، بلکہ اکثر آتی ہے خبر کہ آج بلکہ 3 پیسے سستا ہے، 4 پیسے سستا ہے، مثلا یہ کہ ڈالر کی قیمت اس سارے جنگ والے ماحول میں ہم نے ڈالر کو سٹیبل رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تمہارا بھلا کرے، بندرگاہ پر ہینڈلنگ فیس، اندرون ملک نقل و حمل، مالیاتی اخراجات اور دیگر آپریشنل خرچ، یہ تمام تو معمول اور روٹین کی باتیں ہیں نا، اور یہ تمام باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہی 30 جون کو حکومت نے پرائسز مقرر کی تھی۔ ایسا ہی ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن ان میں سے یہی صاحب، جنہوں نے خط لکھا ہے کہ چیئرمین شیخ مکرم صاحب، جو کیا آپ کی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس وقت بازار میں جو سلنڈر مل رہا ہے اس میں گیس کی وہی قیمت ہے؟ نہیں، کم از کم لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کہ یہ 150 سے 200 روپے اضافے کے ساتھ کلو زیادہ مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حضور بات یہ ہے کہ اس کی کمی کا بالکل میرے اور آپ جب ابھی سلنڈر لینے جاؤ تو کوئی ریفلیکٹ نہیں ہو رہا، تو آپ کس چیز کی شکایت لگا رہے ہیں؟ یعنی آپ صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو بلیک ہو رہی ہے آپ اس کو ریگولرائز کرتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں قیمتیں بڑھا دی جائیں تاکہ میرا منافع قائم دائم رہے۔ نہیں، میرا منافع تو آلریڈی قائم ہے۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہا نا، انہوں نے کئی وجوہات لکھی کہ ان چیزوں میں بہت پیسے یار میں ان کی بات میں جاؤں گا تو میں پھر یہ کہ یہ جس کو سپلائی کرتے ہیں سر، اس میں انہوں نے کہا ہے نا کہ ایل پی جی کی جو قیمت درآمدی گیس کی ہے وہ حقیقی میں ڈائریکٹ امپورٹر سے تو نہیں لیتا نا، ہاں میں تو وہ جو میں کسی ریٹیلر سے لوں گا نا جو میری مارکیٹ کے پاس ہے، گھر کے پاس، ہاں ٹھیک ہے، ادھر کے پاس جاؤ گے تو اس کا مطلب تمہارا ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ تمہیں پراپر پیسے نہیں دے رہا۔ نہیں، وہ تو کہتا ہوگا کہ جی میں پھر بقول ان کے بقول وہ ان کو گورنمنٹ کی مقرر کردہ جو ہے وہ قیمت دے رہا ہے، تو لیکن جو مجھ سے جو لے رہا ہے وہ 150 سے یعنی 200 روپے۔ سو اس میں 2 ایشوز ہیں، ایک قیمت کا ایشو ہے، لیکن دوسرا یہ بھی الارمنگ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف ہرمز والا معاملہ ہے یہ بھی سپلائی کو متاثر کر رہا ہے۔ میں رو رہا ہوں کہ یہ تو حکومت الٹرنیٹ پلان پہ جائے گی۔ بابو پھر یار آپ میری بات جو آپ سمجھ کے نہیں دے رہے ہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ 30 جون کو یہ پرائس مقرر ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے، میں ان کو بھی جھوٹا نہیں قرار دے رہا، میں اس بات کو بالکل تسلیم کر رہا ہوں۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہا، میں نے کہا یار جب قطر نہیں ہاتھ اٹھا لیے، ہاں تو ٹھیک ہے، مین اور یہ بھی خبر پہلے آ چکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس بات کو بھی تو آپ کہیں نا کہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ایک طرف روزانہ قانون بنائے جاتے ہیں، اوے جڑا بندہ محلے بڑیاں گالاں دینا نا پھڑ لو، او ہبیچول پتہ نہیں ہاں ٹھیک، وہ جس کو ابھی روکا ہے۔ ہاں ایک طرف تو ہماری حکومت اتنی، اور اس کو کڑا پہنا دیا جائے گا جہاں جا رہا ٹریک ہوگا باقاعدہ، وہ ٹریک ہوگا۔ ایک طرف تو ماشاءاللہ میری حکومت اتنی ماڈرن ہو گئی ہے، اور دوسری طرف اگر تمہاری لگائی ہوئی قیمت ہے تو وہ مجھے بازار میں نہیں مل رہی، تو وہاں تمہارے کڑے کہاں جاتے ہیں؟ کڑے فیل ہو جاتے ہیں۔ وہاں تمہاری ڈیجیٹلائزیشن کیا ہوئی؟ ایسا کیوں نہیں قانون بناتے ہو کہ یہ چلا ایل پی جی کا سلنڈر اتنے کا تھا اور جو یہ اس کی پرائس اینڈ یوزر کو ہوا وہ اور اینڈ یوزر کو اتنے کا مل رہا، یا ایک ہیلپ لائن بنا دیں کہ میں نے لیا سلنڈر، میں نے کہا یہ جناب، اور میں نے میں یہ نمبر آپ کا میں نے آپ کو فارورڈ کیا، پلیز
اس کو آگے چیک کریں. اس کو آگے چیک کریں. ایسا کوئی قانون نہیں بنے گا. وہ دوسری جانب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں خود حکومت بڑھا دیتی ہے نا سر. یار وہ بھی اس کو بھی ذرا غور سے ٹٹولو. ہاں حالانکہ دیکھو میں ہرگز اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ ایک بحران ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ قطر بنیادی طور پر اس کا 24% تو ویسے ڈسٹروائے ہو گیا، جس کو وہ اعلان کر چکے ہیں انہیں 4 سے 5 سال لگیں گے اس کو دوبارہ سے آپریشنل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میری بات سمجھ ہاں رہے ہو نا؟ صحیح ہے. اس کے باوجود آپ اگر یہ کہیں کہ جی بالکل ہمارا میرے منہ میں خاک بھارت والا عالم ہو رہا ہے، آپ اس کی امپلیکیشنز آگے دیکھیں نا. آٹا ہے جیسے، آٹے پہ پیٹرول ڈیزل کر لیتے ہیں نا وہ نہیں آ جائیں پیٹرول پہ. اچھا پیٹرول پہ آٹے پہ آتا ہوں میں. آئی ہیو مجھے بتائیں پیٹرول پہ ایک نیا باقاعدہ ایک جگہ ٹیکس بن گیا لیوی. وہ تو کئی طرح جی کی کہ وہ ڈویزبل یعنی پول میں نہیں آتا، ہاں صوبوں کو اس میں حصہ نہیں دینا، اور وفاقی حکومت بیچاری غریب کنگلی بہت، غریب. ہاں حتیٰ کہ صوبوں سے اس کو گرانٹ لینا پڑی. آئی ایم ایف سے چلو لیتے ہوئے، حتیٰ کہ پنجاب سے لینا پڑا، سندھ سے لینے پڑے پیسے کہ یار ہمیں اپنا کاروبار چلانے دیں. اور یہاں اننے والے لیویز لگائی جا رہے ہیں. ہاں جی. تو یہاں پہ اصل آپ اس کو بھی ٹٹو لیں تو بیسیکلی حکومت اپنے اللہ تللوں کے لیے وہ لیوی میں اضافہ نہیں وہ سر ایک اور وجہ بھی تو اب یہ بھی ناجائز ہوگا اگر ہم اس کو رپورٹ نہ کریں. ابھی برانڈ کی کیا قیمت ہے؟ وہ بڑھی نا سر. برانڈ جو تھا بڑھی نا سر. تو یہ دیکھیں نا یہ ویژنری لیڈرشپ ہے کہ ان کو پہلے پتا تھا کہ وہاں حالات خراب ہونے لگے ہیں اور بڑھنے لگے ہیں قیمتیں. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ صاف اور شفاف حکومت کا ہم سارے دعوے دار ہیں یا نہیں ہیں؟ روزانہ صبح جو ہے اعلان کر دیا کریں کہ آج ہمارے ہاں اتنے کنٹینر بندرگاہ پہ لینڈ ہوئے ہیں. ہاں لوگوں کو بتائیں. اور اس میں اتنی گیس ہے، اتنا کروڈ آئل ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ہر چیز ہے نا ڈیجیٹلائز. تو اس کالے میں کیا حرج ہے؟ اگر دنیا کو پتا ہو کہ بڑا ہے تو کیوں بڑا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایٹم بم کی بات تو نہیں ہے اس میں. دفاعی کیا سیکرٹ ہے بھائی کہ آج کے پورے دن ہمارے ہاں اتنا تیل آیا اور یہ اتنی پرائسنگ بھی آیا ہے، اس میں انشورنس کاسٹ یہ تھی وہ تھی، اور باقی یہ کہ جی منافع وغیرہ لے کے بائی دا ٹائم اٹ ول ریچ یو آپ کو اتنے کی پڑے گی. اس پہ ہم لیوی بھی لگا رہے ہیں، لگائیں. کم از کم مجھے بتائیں، روزانہ بتاؤ تو صحیح نا. پھر وہ جواب نہیں دینا، مجھے نہیں جواب دینا، لیکن مجھ سے یہ کہہ رہا ہوں یار سنیں تم بہت گالیاں نکالتے ہو بیٹھ کے دفتر میں اور لوگ اس سے روئے ہوتے ہیں. میں جمعرات کو یہاں پر سے پروگرام کر کے نکلا نصرت جاوید صاحب، F7 کے ایک پیٹرول پمپ پہ گیا ہوں، پاکستان کے کیپٹل ہے. اس پیٹرول پمپ والے پروگرام کیا میں نے 9 بجے ہم نکلے، 9:15 پہنچاؤں گا، 9:20 پہ 9:30 اس نے پیٹرول بند کیا ہوا تھا کہ پیٹرول اویلیبل ہی نہیں. وہ پاکستان کے کیپٹل میں رہتے ہوئے آپ یہ چوری نہیں چوری ہے نا، اس نے سٹاک میں رکھا ہوا ہے کہ میں 12 بجے کے بعد مہنگا بیچوں گا. اس کو پتا تھا کہ مہنگا ہو رہا ہے. اس پہ بھی یہ آپ اس کو پکڑ لیں بھائی. یہ خط بابو چیخ کر بتا رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ حکومت نیگوشیٹ کر کے ان کی پسند اگر فرض کرو یہ 15 روپے مانگ رہے ہیں تو انہوں نے 12 پہ بھی حکومت رضامند ہو گئی، فرض کرو بھی حکومت وہ سر یہ وہ بلیک میلنگ ہے جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ کیا تھی پیٹرول والی کمپنیاں نہیں ہوتی تھی جو پیٹرول دیتی یا لیتی تھی. جی انہوں نے لکھا تھا پرائم منسٹر کو کہ ہائے اللہ ہم تباہ ہو گئے. تو یہ وہی کہانی ہے. اور اس کے بعد وہ بینڈ فال آیا. تو یہ تو ہے. اب آ جائیں آٹے کا حال یہ ہے، ایک سال میں ایوریج نکالیے نا نصرت صاحب، ہر شہر کو مت بتائیے. اچھا ہر شہر میں علیحدہ قیمت ہے، آپ آٹا بلکہ ہر دکان پہ آپ کو الگ قیمت میں ملے گا. ایک سال میں ایوریجلی آٹا ڈبل ہو گیا، جو پچھلے سال جولائی میں اس کی قیمت تھی آج اس سے وہ ڈبل ہے. کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ آپ نے. ابھی ایوریجلی وہ 2500 سے 2900 روپے ویریٹ کرتا ہے پورے پنجاب اور سندھ اور باقی چیزوں کو ملا دے جائے. عادی جرائم کو کنٹرول، عادی مجرم ان کو کنٹرول، دیکھو نا حکومت کیا کیا کنٹرول کرے. آپ جو واحد تباہی بکتے ہیں وہ ٹک ٹاک کے ذریعے بیچاری کو وہ دیکھنا پڑتا ہے. سوشل میڈیا پہ جو آپ شروع ہو جاتے ہیں سنی سنائی باتوں پہ افواہیں پھیلاتے ہیں، وہ بیچارے کرے. آٹا ٹھیک ہے ملا ہے نہ ملے یار کوئی بات نہیں، روٹی کھا لیں گے.
کسان نے گندم بیچی 3,000 روپے جی 2 مہینے بعد 2.5 مہینے بعد وہی آٹا اسی ملک میں اسی شہر میں اسی گاؤں میں مل رہا ہے 3,000 روپے کا آدھا من 20 کلو مطلب 6,000 روپے من. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے کہا وافر مقدار میں آ گئی گندم, حکومت نے ریٹ طے کر لیے, تو وہ ریٹ ایگزیکیوٹ کس نے کرانے ہیں؟ لیکن آپ نے ریٹ دیا نا, آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرائیں. بھائی صاحب ہماری تھیوری یہ ہے, وی بلیو وی آر اے ماڈرن گورنمنٹ, وی بلیو ہم معیشت میں انٹرفیئر نہیں کرتے لائک امریکہ کرتا ہے. یہ ٹرمپ نے کبھی کہا ہے کہ بھئی انڈا اتنے کا بکے گا, بریڈ اتنے کی بکے گی. قیمت کیا ہوتی ہے؟ سکت خرید دیکھیے نا سر. نہیں وہ دیکھتا ہے اس لیے کہ بیکاز اٹس کیپٹلسٹ کنٹری, مارکیٹ جانے سر یہاں طلب اور رسد. یہاں سارا برڈن غریب پہ ہے سر. پیٹرول بڑھتا ہے یا ڈیزل بڑھتا ہے تو غریب پہ برڈن جاتا ہے. آٹا جو خرید رہا ہوگا وہ بیچارے غریب لوگ ہیں جنہوں نے خریدنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا جو ایلیٹ ہے. ارے بابا باقاعدہ اس موجودہ حکومت کی پالیسی ریپیٹڈلی ان کو سنا کرو غور سے. ایک تو سب سے پہلے دیکھو جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں کسی دن سوٹ اترا ہے, کوٹ اترا ہے؟ سر تہران اس کنی لگتا ہے انہوں نے کہا آٹا نہیں آتا. صحیح کہہ بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے یار کچھ زیادہ ہی. ہاں حالانکہ آپ کاربو شاربو کو شاید غالباً اوائڈ کرنا چاہیے آج کل. درست ہے یہ نہیں بات. میں عرض تمہیں یہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی کہ یہ یقینی طور پر انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. ورنہ میں پھر تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ڈیجیٹلائز دور ہے, آپ نے اس فلاور مل کو اتنی گندم جاری کی. نصرت صاحب پھر مجھے آپ کہیں گے کہ عدنان تم غلط لڑتے ہو, کبھی تم نے وکیلوں سے متھا لگایا ہوتا ہے, کبھی بیوروکریسی سے لگایا ہوتا ہے. وہ یہ بیوروکریسی کی 2 نمبری ہے نا. وہ یار اس حکومت وقت کو احساس نہیں ہے کہ اگر آٹا 6,000 پہ پہنچ گیا تو گندم 3200-3300 روپے تھی. انہوں نے 3-4 کمپنیاں بنائی نا کہ یہ سپلائی کریں گی گندم, تو ان کا ایک منافع ہوگا, اس منافع کو ایڈ کر لیجئے, ختم ہوگی بات. تو وہ تو 3800 روپے سے اوپر جانا نہیں چاہیے پورا سال. آپ نے اس پورے پاکستان کو یہ باور کرایا کہ یہ 25-26 لاکھ ٹن میری ریکوائرمنٹ تھی, وہ پوری ہے میرے پاس, تو آٹا تو نہیں بڑھنا چاہیے. تو یہ کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ وہ یہ حکومت میں کیا فوٹو سیشن کے لیے آئے ہیں؟ آپ سے یہ حکومت میں ریلیف دینے کے لیے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر یہاں کچھ نہیں سر نصرت صاحب, یہاں زیادتی ہوگی. آٹے پہ اسٹیٹ آف ہرمز تو نہیں ہے نا, آٹے پہ میزائل تو نہیں گر رہا, وہ انہوں نے کنٹرول کرنا. نہیں آٹے پہ ایک پرابلم آتا ہے نا. وہ سر ایک اسسٹنٹ کمشنر کے پاس 2.5 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے, تو وہ 2.5 کروڑ کی گاڑی کیا فوٹو سیشن کے لیے؟ وہ جائے نا باہر نکلے, پوچھے کہ کیوں بیچ رہے ہو تم آٹا 6,000 روپے کا, 5,000 روپے کا, 5500 پیسنا ہوتا ہے نا آٹے کو پیسنا ہوتا ہے, اس پہ بجلی کا خرچہ آتا ہے یار. ڈال لیجئے نا, اس کو ڈال لیجئے نا آپ, اس کو وہ بھی بیچ میں ایڈ کر لیجئے. وہ جو کمپنیاں جو آپ نے بنائی جو گندم سپلائی کریں گی اس کا منافع بھی ڈال لیجئے. کہ یہ ترجیحات میں ہے ہی نہیں. ہاں یہ کہیے نا, آپ یہ کہیں کہ میری ترجیح یہ ہے کہ میں نے عدنان حیدر کو, کیونکہ اس کو اس کے ماں باپ تہذیب نہیں سکھا پائے ہیں, یہ بکواس کرتا ہے, گند بکتا ہے سوشل میڈیا پہ, اب میں نے اس کو تہذیب سکھانی ہے. میں نے اس کو بتانا ہے کہ نیک راہ کیا ہوتی ہے, نیک راہ پہ چلے. نیک جو راہ اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. تو چونکہ اس کے ماں باپ, اس کے اسکول والے یہ نہیں کر پائے تو اب کیا کریں. یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سیاستدان ہے, کل کو پھر جانا ہے انہوں نے ووٹ لینے. اور چھوڑو, وہ جب آئے گی دیکھی جائے گی. اصل میں اس وقت تو ہم جو ہے ماشاءاللہ ہماری شکل پہ رونق دیکھا کرو کتنی ہوتی ہے. بہرحال یہ آٹے والا معاملہ بڑا گھمبیر ہے. آٹا آپ نہ ٹرمپ پہ ڈال سکتے ہیں, نہ ایران پہ ڈال سکتے ہیں, نہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ ڈال سکتے ہیں. کسی بھی صورت آپ آٹے کو, تو یہ دیکھیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں, پوری حکومتیں ابھی تک خائف رہی ہیں کہ اربن سوسائٹی میں دیکھو, ایجپٹ میں بڑے مشہور ہوئے تھے, دے آر کالڈ روٹی رائٹس. روٹی رائٹس, یعنی بریڈ رائٹس. اچھا ہاں, نان جویں کی وجہ سے جھگڑے, کیونکہ وہاں پہ گھروں میں نہیں پکتی نا وہ, یعنی کہ وہ جو تندور ٹائپ. اب یہاں پہ بھی اگر ایل پی جی کا مسئلہ آئے گا تو آٹے سے زیادہ تمہیں پرابلم آئے گا جو غریب مزدور دہاڑی دار جو تندوروں پہ روٹی کھاتا ہے. روٹی مہنگی ہو جائے گی, ان کے بارے میں سوچو. چلیں, آپ جیسے لوگوں نے تو دو ملازم رکھے ہیں نا, چپاتیاں پکا دیں آپ کو, ایک ہی پھلکا ہے اچھا دے گا تو کچا ہے گا. لیکن اس کا سوچو جس بیچارے نے
دو روٹی کھا کے اور شاید اس کو پیاز نہ کے میں ساتھ حکومت وقت نہ میں ووٹ لینے سر نہ لینے اور حکومت وقت ایک بریک جی ناظرین ویلکم بیک. نو صاحب بڑی محنت سے ایران اور امریکہ کے درمیان میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اسلام آباد ہوا. پاکستان نے، قطر نے، باقی ملک نے بہت اس پہ کام کیا سر. مجھے خطرہ پڑتا ہے، یہ ایک ٹویٹ آیا ٹرمپ صاحب کا آپ کے سامنے، اس کے بعد معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں بغیر کسی خدشے. خراب ہوتے مطلب خدشہ کر وہ جیسے ایک زمانے میں کہتے تھے نا تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے. معاملات خراب ہو چکے ہیں. اس میں دیکھیے یہ وہ موصوف نے جو ابھی اپنا یعنی پیغام لکھا ہے فاکس پہ انٹرویو دینے کے بعد، فاکس ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، اس کے بعد اس کو مور اوور کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ لکھ کے اب وہ یہ کہتا ہے کہ آج سے اسٹریٹ آف ہارمز میری ہے. میں یعنی مختصر بات، اور چونکہ میں اب محافظ آبنائے ہرمز ہو گیا ہوں. نہیں، اس نے لکھا ہوا ہے گارڈین آف دی ہرمز، اور لکھا بھی کیپٹل لیٹرز میں ہے تاکہ ہر ایک کو یاد رہے خط کشیدہ کے ذریعے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ایران کا بلاکیڈ دوبارہ شروع کروں. دوبارہ وہاں نہ کوئی جہاز آ سکے گا نہ جا سکے گا. البتہ آج سے آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلی، لیکن اب میں پیسے وصول کروں گا کیونکہ ظاہر ہے میرے فوج میرا اسلحہ. پیسے وصول کی بات نہیں کی اس نے. فیس ہی ہے نا 20%. نہیں کی ہے یہ اس بات. راہداری بھائی ایٹ دی ریٹ آف 20% آن آل کارگو. 20% جو ہے وہ جگہ ٹیکس وصول کریں گے. اب یہ 20% کا مطلب یہ ہے کہ اگر سعودی عرب جو ہے وہ آپ کو $2 کا بھی وہ تیل دے رہا ہے، بیچے نا، 1 گیلن فرض کرو، 1 بیرل سوری، تو وہ آپ کو یعنی $15 کا پڑے گا. 20% بڑھ گیا نا، اس پہ ٹیکس پڑ گیا. وہ پڑ گیا. تو بھائی یہ تو چنگا سی ایران والے تو کوئی 2-3%. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، ٹرمپ ایسے ہی کہتا رہتا ہے. بابا بات یہ ہے کہ بہرحال ہی از پریزیڈنٹ. سوال یہ اٹھتا ہے، اچھا اس کا جواب جو ہے وہ بھی فوراً اب باقاعدہ کسی ترجمان نے نہیں دیا، یعنی وزارت خارجہ، بلکہ ان کا جو سب سے زیادہ اگریسو جو پورشن آپ یہ کہیں کہ ان کی SSG، ان کے یعنی فرنٹ لائن خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی صورت under no circumstances allow the US to interfere in the management of the Strait of Hormuz. تو جس کو بھی دونوں طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اب فرق ہے نا ایک. اب ٹیکنیکلی بات تو یہ ہے نا، فرق آ گیا نا. دھمکیوں کا سلسلہ تو جاری ہے، اب جو ایگزیکیوٹ کرے گا سو کرے گا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن تمہارا بحری جہاز ہے یار، سیدھی سی پہلے بات موٹی سی کرو نا سمجھانے کے لیے. تم گزارو گے، تم کہو گے میں کدی مانوں ماسی کا، میں ایران والوں سے اجازت لے کر ان کی بنائی ہوئی موٹر وے سے گزروں. ہاں، یا جو بلاکیج پہ کھڑے جہاز ہیں ان سے نیویگیٹ کر کے ان سے اجازت لوں اور جاؤں. ہاں ٹھیک ہے، میں کہاں سے گزروں؟ نہیں، دوسرا آپشن تو وہ کہہ رہا نا، عمان والے راستہ لینا. آپ پہ ہیٹ ہوا کا یار، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، وہ ایران کرتا ہے نا. ہاں سمجھ نہیں آ رہی. آ گئی سمجھ. امریکہ کہتا ہے کہ تم فی الحال، اگرچہ وہ تڑی یہ بھی لگا رہا ہے کہ گزرو جہاں سے بھی گزرنا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس پہ عمل نیویگیشن کے لیے. لیکن اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان دونوں کے بیانات تو آ گئے. میرے اور تمہارے لیے کیا پریشانی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کل کے دن غالباً 14 جہاز گزرے صرف گزشتہ. ٹھیک ہے، سوال اٹھتا ہے کہ تمہارا بحری جہاز ہے، تم نے اس پہ کتنی رقم لگا کے ایک بالکل پلازا جتنا تم نے ایک جہاز بنایا ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہاں سے تم سعودی عرب سے ہمیں کارگو لے کر گزارو گے؟ تم کہو گے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایران کی جگہ ہے، میزائل کہاں سے آئے گا. سوال یہاں پہ آتا نا کہ یہ جو دونوں کے بیانات ہیں ٹرمپ صاحب کا اور ان کا ایران والوں کا، یہ پہلے ایم او یو نہیں تھا، اب تو ایم او یو بھی ہے، بات چیت بھی ہو سکتی ہے. ایم او یو تو اب پھر ارریلیونٹ ہو گیا نا. ایم او یو کیسے ریلیونٹ ہو گیا سر؟ اس نے اس میں نہیں کہا کہیں بھی کہ میں اس کو نہیں مانتا معاہدے کو یا چیزوں کو.
تو یہ پھر کہتا نا کہ ہمارے ایم او یو کے فلان دفعہ کے تحت میں نے اس کو انووک کیا ہے. جب یار بلاکیڈ واپس آ گئی, آپ نہ ہرمز میری ہو آپ گئی. تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں نصرت جاوید صاحب, آپ دیکھیں نا ادھر او دوسری بھائی میں تصویر کا گھناؤنا اتنا رخ دیکھ رہا ہوں, تمہیں یہ علم ہے ابھی تک یمن کی طرف سے خیر و عافیت تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ 70% سعودی عرب نے اپنی جو برآمدات تھی تیل کی وہ سوئچ کر دی تھی. وہ آبنائے حرمت سے تو گزرتا ہی نہیں تھا. وہ ادھر چلے گئے باب المندب والی سائڈ پہ. آج وہاں ان کا ہاں یہی میں آنا چاہ رہا تھا. آج ان کا یمن سے جھگڑا شروع ہو گیا ہے. تو مطلب یہ کہ سعودی عرب سے جو تمام تر حالت جنگ کے باوجود 70% برآمدات انٹیکٹ تھیں سعودی عرب کی, وہ بھی اب خطرے میں پڑ گئی. باب المندب یمن کے نیچے. تو یہ تو پوری سپلائی چین جو ہے یہ متاثر ہو رہی ہے نا. ان کے تو خالی امریکہ کیا جاتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اس میں ذلیل و خوار ہم ہو رہے ہیں. ہم کیسے ہو رہے ہیں؟ یعنی ہم سے مراد ہاں مطلب یہ ریجن کے لوگ, ٹھیک ہے مطلب کہ اس میں ویتنام کا بھی باشندہ شامل ہے, تھائی لینڈ کا بھی باشندہ شامل ہے, آل نان آئل پروڈیوسنگ کنٹریز پہ مطلب ہے. اب اس میں وہ یہ 20% والی بات ہے نا, اس میں ہوشیاری اس کی کیا ہے. اچھا یہ پیسے نہیں دینے, ایسا کرو کہ یار اپنا بھی جہاز بھیجو, نیٹو والوں کو کہے گا, چائنا کو کہے گا اوکے آپ پھر کچھ آئیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں, ایران کو ذرا سبق سکھاتے ہیں. ہم تو بیچارہ چھوٹا ملک ہیں, ہم کسی طرح رو پیٹ کے اور راشننگ کر لیں گے. ہاں انڈیا کو کہے گا کہ یار تم بھی بہت بڑی طاقت بنتے ہو, بحری طاقت بنتے ہو, کہتے ہو بہت بڑی آرمی ہے, مودی ہے, اور تم تو کہتے تھے تو ٹھیک ہے, سوری اف آئی ہیو بین جوکنگ وتھ یو کہ پاکستان نے تمہیں سبق سکھا دیا, تو کیا تمہیں نہیں چاہیے تیل؟ یوں تو آپ پورے خطے کو اس جنگ میں انوالو کر رہے ہیں. تو یہی کر رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے کہ لوگ بلبلا اٹھیں. تمہارا کیا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کے, بھارت کے, ویتنام کے, فلپین کے, تھائی لینڈ کے, انڈونیشیا کے, یعنی چین نے تو بہت اسٹریٹجیکلی گزشتہ پورا سال اور اس جنگ کے دوران بھی اپنی سپلائی ریکارڈ نمبر انہوں نے اپنی وہ کی ہے, اور انہوں نے بہت سارا تیل اپنے جہاز میں ڈال کر اپنے ساحلوں کے قریب کر دیا ہوا ہے. تو ان کے لیے تو اگر 6 مہینے بھی آئندہ سپلائی لائن جو ہے وہ ان کے 6 مہینے کے تو ریزرو ہیں سب, وہ انہوں نے وہ رکھے ہوئے. دوسرا انہوں نے اپنا مین پورا پاور جنریٹنگ سسٹم جو ہے وہ بہت تیزی سے وہ سولر پہ منتقل کر چکے ہیں, جس کو ہم ڈسکریج کر رہے ہیں. تو وہ کہیں گے اچھا یار ٹھیک ہے, ہمیں کیا ہے. روس جو ہے وہ ایک ذرہ بھی نہ کہیں بیچے تو وہ تو خود, یعنی اس کا تو تیل ہی تیل ہے, گیس ہی گیس ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ملک براہ راست ہوتے ہیں, تو یہ ملک زور ڈالیں گے نا ٹرمپ پہ کہ بس کرو, تو وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے مجھے تم پسند. جب اتنے ملکوں کا پریشر آ جائے گا. کس کا پریشر؟ سر پاکستان کا, انڈیا کا. کیا اس نے تم سے ووٹ لینا ہے؟ نہیں, ٹرمپ نے تم سے ووٹ تو نہیں لینا. تھینک یو ویری مچ. اور کیا نہیں, اور کیا پریشر؟ پریشر تو پریشر ہے نا سر. نہیں اچھا سر اتنا گل نہیں کرا گے. یہ کس چیز کا پریشر؟ واٹ پریشر یو ہیو آن ٹرمپ؟ نہیں پلیز ٹیل می ون. نہیں ہم بتا تو سکتے ہیں نا, لیکن ہم نے اس کو جی وہ بڑی جاتی پہ کر دو جی. اچھا آگے بس ہے نہیں گل, آگے کیا نہیں تو کیا کر لو گے پھر؟ وہ کہو گے وہ یعنی مرحوم والی بات کہ نہیں تھی آیا جو غوری کیا بات کر رہے ہو یار. اس طرح کیوں لوگوں کو آگے نہیں کہ گمراہ کرتے ہو یار؟ مجھے آگے خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے. خوفناک صورتحال تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ کیا چاہ رہا ہے کہ یا پیسے دو یا میرے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو جاؤ. ہر اعتبار سے, خالی اخلاقی اعتبار سے نہیں. آپ تو پچھلے 2 دنوں سے نیٹو کو بھی آن بورڈ کیے ہوئے ہیں نصرت صاحب. نہیں تو اس نے آخری وہ لائن نہیں میں تمہیں پڑھ کے سنائی تھی. اور اب یہ دیکھیے نا, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے, امریکہ اور انڈیا ایران پہ حملہ کرتا ہے, امریکہ اسرائیل مل کے, تو پورے پچھلا میگنیچیوڈ ہوگا, زیادہ ہوگا امپیکٹ اس کا, بہت زیادہ ہوگا. لیکن مجھے امریکہ اور ایران سے کہیں زیادہ
یہ جو نئی ڈیمنشن آئی ہے نا جس پر ابھی آپ بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں وہ ہے یمن. اگر یمن اور سعودی عرب کے درمیان باقاعدہ ایک جنگ شروع ہو جائے تو وہ بھی خطے پہ امپیکٹ ڈالے گی. ارے خطے کو چھوڑو یار, ہمارا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے. ہاں وہ میں بھول چکا تھا. تو خدا نہ خواستہ اس کو انووک کرنے کی اگر ضرورت پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا. 2018 میں ہوا تھا نا, تو ہماری قومی اسمبلی نے انکار کر دیا تھا کہ اب بھی آپ اس طرح کریں گے. تو اللہ کرے کہ سچویشن سیٹلڈ ہو جائے ایک بریک کی جانب. سب اور یمن والا جو ڈیمنشن نہیں آئی ہے یہ زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے. یہ بہت خوفناک. بریک. ویلکم بیک ناظرین. وہ صاحب آئینی عدالت فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ اس نے کہا ہے کہ جی ریسٹورینٹ ہوتا تھا یہ اس پہ ایک نہیں 3 ریسٹورینٹس تھے مارگلا اوپر جا کے پیر صحابہ کے پاس, تو وہ جو گرا دیا گیا تھا وہ فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا. تو آئینی عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا ان ریسٹورینٹس کو گرانے کا وہ غلط تھا. نہیں ویسے میں تمہیں بتاؤں وہ تھوڑا سا نا اس میں کنفیوژن ہو رہا ہے, صبح سے چل رہا ہے. چونکہ دیکھو نا میں نے جو بتایا نا کہ ہمارے جو صحافی بھائی ہوتے ہیں نا وہ جیب میں پتھر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جو بیسک سٹوری چل رہی ہے وہ یہ کہ قاضی فائد عیسیٰ کا دیا ہوا فیصلہ فلاں ریستوراں کے خلاف, اور اس میں ہائے ظلم یہ بھی ہے. اب اس طرح رخ کرنا ہے تو اس میں یہ کہ جناب اس پہ تو نظر ثانی کی درخواست بھی جو ہے وہ مسترد ہو گئی تھی. قصہ یہ ہے کہ اس میں صرف فریق وہ ہوٹل کا مالک نہیں جس کے نام لیا جا رہا تھا, اس کو تو اس نے تو بلکہ کنسنٹ کہتے ہیں لیگل زبان میں, ہاں کہ اس کو کہا گیا, اس نے کہا اچھا بڑی سرکار کا نظر ثانی کی. لیکن چلاکی دکھائی ہماری سی ڈی اے نے اور اسلام آباد کی جو میٹروپولیٹن کارپوریشن. اور ایک اور بھی ہے نا وائلڈ لائف ہے, کیا ہے وہ؟ نہیں یار, جنہوں نے نظر ثانی ٹھیک ہے انہوں نے نظر ثانی کی اپیل اس وقت جاری کی, دائر کی جب کہ ابھی قاضی صاحب بالکل رخصتی کے قریب تھے. انہوں نے اپنے طور پہ چالاکی کی ہے. معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس دوران 26ویں ترمیم آ گئی, 27ویں آ گئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور اس کے مطابق پھر یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ایشو بن گیا. اب ایف سی سی ہے چونکہ آپ کالعدم قرار دے رہے ہیں فیصلے, تو میں نے کہا اس کا نام جو ہے وہ فیڈرل کینسل کورٹ کر دیتے ہیں. تو بٹ آن اے لائٹر نوٹ, نوٹس بھی نہ. ارے نہیں بھائی, آن اے لائٹر نوٹ ہے, اور اتنے ہمارے یعنی کہ ویری ویری نائس سینس آف ہیومر, ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے بیسیکلی, میں تو بلکہ ان کی یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی انہوں نے کسی ریستوراں کو کوئی فیور نہیں دی ہے. انہوں نے بیسیکلی اس بات کو کہ جی یہ تو پہلے طے ہونا چاہیے کہ یہ حق ملکیت کس کا ہے, یہ زمین کس کی تھی, جس پر وہ انہوں نے کہا وہ ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے, اور وہی واپس معاملہ نیچے بھیج دیا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو قاضی فائد عیسیٰ کا فیصلہ تھا وہ ایک جذباتی فیصلہ تھا, ہمیں جذباتی, اور اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ جن کا ذکر نہ تھا وغیرہ. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا مسئلہ. اب اس فیصلے سے کئی لوگوں نے امیدیں ڈال دی. کراچی میں بہت سارے ٹاورز گرا دیے گئے, نسلا ٹاور ایک سب بڑی ایگزامپل. ہاں نہیں, اس فیصلے سے اب یہ بھی لوگوں نے کچھ ہمارے بیچارے اب تک دل خوش فہم تو ہے تجھ سے امیدیں, وہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں. ارے تو قاضی فائد عیسیٰ کا وہ بیٹھ والا فیصلہ بھی تو تھا. ہائے اللہ کرے کہ شاید وہ بھی جذباتی فیصلہ قرار پڑی تو یہ وہ جذباتی فیصلہ قرار دیا جائے. باقی نسلہ کا بھی یہ دیکھیں نا, بری امام والوں کے گھر گرا دیے گئے, ہو سکتا ہے وہ بھی ایک جذباتی طور پہ فیصلے کانٹ افورڈ نا کہ وہ ایک اچھا وکیل کر سکے. اچھا یہ بھی میٹر کرتا ہے. تم تو خیر ابھی سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ تک, مقصد یہ کہ ان کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. کیوں ہمارے وکلاء جو ہیں وہ کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسے, وہ یہ نہیں کہتی کہ وکیل ہوں گے ماں کے جیسے. وہ کہتے ہیں وکیلوں کو بھی پیٹ لگے, اور وہ ایک وکیل نے کہا کہ ہمارے پیٹ بہت بڑے پیٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ تو مسئلہ نہیں ہے, تو چونکہ ان کی تو داد فریاد میں مطلب سید پور والے, یہ بری امام والے, یہ ایک تو یہ کہ یہ پیدا ہی کیوں ہوئے ہیں. حبیب جالب کا ہے نا, یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں, مر کیوں نہیں جاتے, کتنا پہلے کہہ چکے ہیں. سمجھ گیا نا بات کو, یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں, مر کیوں نہیں جاتے.
تو یہ نہیں مانا، ان کا تو انہوں نے فالو کیا. لیکن ان دس کیس تو یہ انڈیویجولس تو نہیں ہے نا، یہ تو بلکہ سی ڈی اے ہے. سی ڈی اے حق ملکیت کی دعوے دار ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن حق ملکیت کی دعوے دار ہے کہ جی ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو لیز دینی ہے، اس سے کیا کرایہ وصول کرنا ہے، کیا کرنا ہے، فار کمرشل ایکٹیویٹیز اور جو بھی اور اجازت دینی ہے. پھر ریزیڈینشیل کے لیے ان کو کہہ دیا جائے کہ یار آپ کو تھوڑا سا ایک نقصان دہ بات ہے کہ جس طرح یہ معاملہ پروجیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اب وہ تحریری آئے گا نا سب کچھ. دیکھو لوگوں کو، لوگ باریکیوں میں نہیں جائیں گے. فرض کرو کہ میں واقعی 10 سیکنڈ میں جو ہوں، میں وطن کی محبت میں امریکہ وغیرہ سے یہاں واپس لوٹ کے میں کہتا ہوں اچھا یار یہ ادھر میں انویسٹ کر لوں. میں کہوں گا یار یہ پھر ٹوٹ جائے، پھر 10 سال بعد جو ہے وہ پتہ چلے کہ وہ جذباتی فیصلہ تھا، یہ جذباتی فیصلہ تھا. تو اس طرح کے اقدامات ڈسکریج کرنے کے یعنی میسیجنگ غلط جا رہی ہے. تو کم از کم ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے اس طرح کے جذباتی فیصلے کیے. کیوں نہیں، بس جیسے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ایونچولی یہی کہہ رہے ہیں نا، نیب کمیٹی بن گئی ہے نا، تو یہ تو فیصلہ کرے کہ یہ کیوں اتنا ایڈمنسٹریٹو کنفیوژن ہوا. لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوتی نا. ہاں مطلب وہ بڑا وہ نقصان جس دن پہلے اینٹ رکھی جا رہی تھی اسی دن روک لیتے، فیصلہ کر لیتے. نسلہ ٹاور پورا کا پورا گرا دیا گیا سر. وہ لوگوں کو میرے خیال میں ابھی تک وہ ملے ہی نہیں، وہ جو پیسے جو وہ تو بلڈرز چلے گئے. چلے ٹائم ختم ہو گیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.